Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum dear students and welcome back to the class. As we talked about school versus education, we read it, then we discussed the vocabulary which was used in the text, right? Today the topic under our discussion is the reading comprehension. میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ریڈنگ کمپریہنشن کیا چیز ہوتی ہے. یہ پیراگراف ہوتا ہے, 2 پیراگراف ہوتے ہیں, 10 پیراگراف ہوتے ہیں اور اس کے آخر میں پھر آپ لوگوں سے کویسچن پوچھے جاتے ہیں. وہ کویسچنز اسی پیراگرافس میں سے ہوتے ہیں جو پیراگرافس آپ لوگوں کو دیے گئے ہوتے ہیں. تو یہ ریڈنگ کمپریہنشن ہے. کمپریہنشن کا مطلب میں بتا چکا ہوں انڈرسٹینڈنگ, کہ آپ نے یہ جو سبق پڑھا ہے, یہ جو پیراگراف آپ نے پڑھا ہے, آیا اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو آ چکی ہے یا ابھی بھی کچھ چیزیں باقی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ اس یونٹ کو سمجھ چکے ہیں یا نہیں سمجھ چکے ہیں. تو سب سے پہلا ہمارے پاس کویسچن ہے, کویسچن نمبر 1, what does Baker see as the difference between school and education? Now question number 1 is difference. اب دیکھیں ڈفرنس تو ہے ہی, لیکن اب بیکر کے مطابق ڈفرنس بٹوین اسکول اینڈ ایجوکیشن کیا ہے. اسکول اینڈ ایجوکیشن, اب ان کے مطابق ہم نے جواب ڈھونڈنا ہے کہ سبق میں جو ہم نے پڑھا ان کے مطابق اسکول اور ایجوکیشن میں ڈفرنس کیا ہے. چلے آغاز کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ آسان الفاظ میں ہو. ان پری اسکول ایجوکیشن, یاد رکھیں پری اسکول ایجوکیشن کا ذکر انہوں نے کیا ہے. پری اسکول ایجوکیشن مطلب یہ ہے کہ بیفور اسکول, جب بچہ اسکول نہیں جاتا تو اس کو ہم کہتے ہیں پری اسکول. جس طرح آپ کہتے ہیں نا پری میڈیکل, پری انجینئرنگ, رائٹ. یہ پری کیا ہوتا ہے, بیفور, رائٹ, پری. تو یہ جو پری اسکول ایجوکیشن ہے, a child learns many bad things from watching television and seeing his parents. بچے جو ہوتے ہیں یہ من کے سچے ہوتے ہیں, تو یہ جو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو ٹیلی ویژن پہ یہ دیکھیں گے وہی وہ ان کی جو ہے کردار میں نظر آئے گا. جو ان کے پیرنٹس ان کے سامنے کریں گے وہی ان کے کردار میں نظر آئے گا. بینگ اے پیرنٹ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کے سامنے میاں بیوی کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں, وہی بیہیویئر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک بچے کے اندر, لیکن not 100%, یہ یاد رکھیں, ٹھیک ہے. ایکسیپشنل کیسز are always there. اچھا جی, if the child is attentive in preschool, مطلب یہ ہے کہ جب بچہ ہوتا ہے اسکول نہیں جاتا اور وہ attentive ہوتا ہے, یعنی باتوں پر کنسنٹریٹ کرنے والا ہوتا ہے, رائٹ. وہ بچہ کیا کرتا ہے, he will master many things in adulthood. تو جب وہ بڑا ہونے لگتا ہے نا تو وہ چیزوں پر قابو پا لیتا ہے, وہ چیزوں کو بڑی اچھی اور بہتر طریقے سے سمجھ جاتا ہے. وہ جس انداز میں اس کا وہ گرپ ہوتا ہے نا چیزوں پہ, وہ دوسرے بچوں سے بڑا الگ ہوتا ہے جب بچہ اٹینٹیو ہوتا ہے پری اسکول میں. پھر آگے چل کر کہتے ہیں اسکول اونلی ٹیچز them who is dumb and who is smart. جیسا کہ میں نے اس دن بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا لیکچر میں کہ یہاں پر 2 کانسیپٹس ہیں, یہ اسٹوڈنٹ ڈم ہے, یہ اسٹوڈنٹ سمارٹ ہے. اسکول میں تو یہی سکھایا جاتا ہے بھائی اس بچے کے لیے تالیاں بجاؤ, یہ بڑا قابل بندہ ہے. دوسرے بچے کو بچوں کے سامنے, اسٹوڈنٹس کے سامنے کھڑا کر کے ذلیل کیا جاتا ہے, یہ دیکھو, اس کے منہ کو دیکھو. یہ ایسی چیزیں ہیں جو پریکٹیکل ہے, ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر بھی. ٹھیک ہے کہ یہ امریکہ کی بات کر رہے ہیں, لیکن امریکہ کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے اندر یہ چیزیں گھر کر چکی ہیں. اچھا جی, پھر the children learn that life is for testing. بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ
زندگی ایک ٹیسٹ کی طرح ہے. اب بار بار ہر ایک جگہ پر آپ سے امتحان اور امتحان اور امتحان لیا جائے گا. They learn that the success is in telling the testers what they want to hear. اسکول میں بچوں کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ وہ یہ سیکھتے ہیں کہ جو آپ سے ٹیسٹ لینے والا ہے وہ جو سننا پسند کرتا ہے اسے وہ بتاؤ، بات ختم ہو گئی. یہ کامیابی ہے، وہ بندہ کامیاب ہے. School is only for entering the college and college prepares students for graduate school. اب ان کے مطابق کیا تھا کہ اسکولنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ اسکولنگ بچے کو ایکویپٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ کالج میں جائیں. کالج کیا کرتی ہے؟ کالج بچے کو گریجویٹ اسکول کے لیے یعنی یونیورسٹی لائف کے لیے پریپیئر کرتا ہے. پھر آگے چل کر کہتے ہیں in this process the student learns how to destroy competitors. اور اسی چکر میں بچے جو ہے یہ سیکھ جاتے ہیں کہ کس طرح جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں ان کو برباد کیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے. The difference between school and education is that the farmer teaches destructive mindset in theory. The farmer means the school. اسکول کیا کرتی ہے؟ اسکول آپ کو یہ ڈسٹرکٹیو مائنڈ سیٹ بتاتی ہے تھیوریٹیکلی یعنی پریکٹیکل کچھ نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے، زندگی کیسی گزارنی ہے، یہ چیزیں نہیں ہوتی. اور اینڈ دا لیٹر جو پری اسکول ہے، ان دا لیٹر گیو دیم پریکٹیکل ایجوکیشن. تو اسکول تھیوریٹیکل ہے، پریکٹیکل وہ ہے جو پری اسکول ہوتا ہے، وہ پریکٹیکل ہے، پریکٹیکل ایجوکیشن ہے بچے کا. وہ جو دیکھتا ہے وہی سیکھتا ہے، رائٹ؟ اچھا جی، وہ ایک شعر بھی ہے نا، جو دیکھتا ہوں وہی کہنے کا عادی ہوں، میں اس شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں. یہ ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے، اس معاشرے کے اندر. یہ صرف امریکہ کے اندر نہیں ہے کہ ادھر ڈسٹرکٹیو مائنڈ سیٹس جو ہے وہ پیدا کیے جاتے ہیں. ہماری جو سسٹم ہے نا اس میں بھی کافی لوپ ہولز ہیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان چیزوں پر اوور کم کریں، ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. Question number 2 says, what can we infer about Becker's attitude towards television? اچھا، بیکر نے جو ٹیلی ویژن کے بارے میں کانسیپٹ دیا ہے ان کو ہم کیسے لے لیتے ہیں؟ تو کویسچن نمبر 2 کا جواب ڈھونڈتے ہیں کہ کویسچن نمبر 2 میں جو ہم سے پوچھا گیا ہے کہ ایٹیچیوڈ ٹورڈز ٹیلی ویژن، ایٹیچیوڈ ٹورڈز ٹیلی ویژن، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ چلیے اس پر تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ یہ جو بیکر تھا یہ کیسے دیکھتا تھا. According to Baker, from television children learn different crimes. Number 1, بچے جو ہوتے ہیں یہ مختلف قسم کے کرائمز وہ سیکھتے ہیں. جس طرح ہم نے بات کی تھی نا، بینک رابری کرائم ہے لیکن موویز میں تو یہ بتائے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں. وائلیشن آف ٹریفک رولز. نمبر 2، ٹریفک رولز کو کیسے تس کیا جاتا ہے. کلنگ پیپل، لوگوں کو کیسے مارا جاتا ہے. اسموکنگ، فالسہڈ، ہیٹریڈ، یوز آف بیڈ لینگویج. اینڈ فرام اسکول دے لرن commercialism, vices, selfishness, cramming things which testers please to hear and destroying the competitors. کیا ہے اس میں کیا چیزیں ہیں؟ ایک طرف وہ کرائم، ٹریفک رولز کو وائلیٹ کرنا، لوگوں کو مارنا، اسموکنگ کرنا، جھوٹ بولنا، نفرت کرنا، غلط زبان استعمال کرنا. اور دوسری طرف اسکول میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ کمرشلزم، پیسے کیسے کمانے ہیں، غلط کام، وائسز، غلط کام، اور خود غرضی، اور چیزوں کو کیسے رٹا مارنا ہے. کریمنگ تھنگز، رٹا کیسے مارنا ہے تاکہ وہ بندہ خوش ہو جائے جو بندہ آپ کا ٹیسٹ لینے والا ہے. یہ چیزیں سکھائی جاتی ہے. وی انفر، ہم اس سوچ میں پڑھتے ہیں that television, parents and school regarding the training of children play the same role but from different perspectives. ہم کہتے ہیں کہ وہ بچوں کے اور پیرنٹس کے اور ٹیلی ویژن
اور پیرنٹس جو ہوتے ہیں یہ ایک جیسا رول پلے کرتے ہیں، لیکن ٹیلی ویژن اور پیرنٹس میں تھوڑا سا ڈفرنس یہ ہے کہ وہ پریکٹیکل ہوتا ہے، یعنی بچے پریکٹیکلی دیکھتے ہیں، اپنے سامنے دیکھتے ہیں، اور ٹیلی ویژن میں وہ مووی کی شکل میں دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی پیرنٹس اور ٹیلی ویژن دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں، ڈسٹرائنگ دا نیشن، اپنے بچوں کو، اپنے قوم کو، اپنے مستقبل کو ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں. کویسچن نمبر 3 سیز، اب کویسچن نمبر 3 ذرا غور سے دیکھیں کہ کویسچن نمبر 3 آپ سے کیا مانگ رہا ہے. Baker's tone is very cynical in school versus education. To what extent do you think he means what he says? Explain. بڑا ہی خطرناک انداز انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے، جو میں نے اس پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا نا کہ the education system has become subtle, more subtle in this stage. یہ جو سینٹنس ہے نا، یہ تمام ایجوکیشن کے لیے، تمام ایجوکیشن سسٹم کے لیے، ان کے لیے توپ کی برابر ہے، توپ کی. لیکن جو بندہ سمجھ جاتا ہے، جس بندے میں تھوڑا سا دماغ ہو. اچھا جی، Baker's tone is cynical and satirical and points out that our education system is not as good as it should be. ایجوکیشن سسٹم تو اتنا اچھا نہیں ہے نا جتنا ہونا چاہیے. ہم تو تھیوریٹیکلی کہتے ہیں، اسٹڈیز کرتے ہیں، ریسرچز کرتے ہیں کہ اگر ایجوکیشن سسٹم یہ ہو گیا تو پھر وہ اس طرح ہوگا، اگر ایجوکیشن سسٹم اس طرح بن گیا تو یہ ہوگا. لیکن یہ صرف تھیوری میں ہے، پریکٹیکل فیلڈ میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. The children only learn violation, commercialism, vices, selfishness from school, parents and television. چاہے اسکول ہے، چاہے پیرنٹس ہیں، چاہے ٹیلی ویژن ہے، وہ بچوں کے اندر اسی چیز کو بیدار کرتی ہے، اسی سینس کو بیدار کرتی. بیٹا پیسے کیسے کمانے ہیں، لوگوں کو مارنا کیسے ہے، قتل و غارت کیسی کرنی ہے، لوٹ مار کیسے کرنا ہے، یہ چیزیں سکھائی جاتی ہے بھائی، یہ چیزیں ہیں. اچھا جی، all they learn have no role in making a good peaceful society, and though they go beyond the moral values and become self-centered. وہ جو بھی سیکھتے ہیں ان کا دور دور تک معاشرے کو بہتر اور پرامن بنانے میں کوئی کردار نہیں ہے، دور دور تک کوئی کردار نظر نہیں آ رہا. ہمارے معاشرے کے اندر ایک سینس آج کل پایا جاتا ہے، وہ سینس آف انٹالرنس ہے، برداشت نہ کرنا. برداشت کا مادہ ختم ہو چکا ہے لوگوں کے اندر. اچھا جی، اور یہ مورل ویلیو سے اتنے دور چلے جا چکے ہیں کہ یہ لوگ صرف سیلف سینٹرڈ ہو چکے ہیں. بس میں، میرے لیے، میں، بس آئی کو سمجھ جاتے ہیں. کویسچن نمبر 4 کی طرف آتے ہیں. کویسچن نمبر 4 آپ سے پوچھا جاتا ہے مین آئیڈیا اور سینٹرل تھیم. What is the main idea of Baker's essay? بیکر کے اس اسے، رسل بیکر کے اس اسے کے بارے میں آپ کیا خیال رکھتے ہیں کہ اس کا سینٹرل تھیم کیا ہوگا؟ So the main idea of the essay is that our education system, television programs and the behavior of parents should be changed. 3 چیزوں کو چینج کرو، معاشرہ خود بخود بگاڑ سے بچ جائے گا. نمبر 1 ایجوکیشن سسٹم کو، نمبر 2 ٹیلی ویژن پروگرامز کو، اینڈ نمبر 3 بیہیویئر آف پیرنٹس کو. یہ 3 چیزیں جب چینج ہو گئی نا تو آپ دیکھ لینا کہ اس معاشرے کے اندر کس طرح سکون اور چین اور امن ہوگا. جس گھر کے اندر ٹیلی ویژن ریسٹرکٹڈ، جس گھر کے اندر پیرنٹس کا ایٹیچیوڈ اچھا ہو، وہ اسی بیڈ ایجوکیشن سسٹم میں بھی اپنے آپ کو چلا سکتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی، پھر کہتے ہیں we should instill moral values in our students and make them good and obedient. ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں بچوں کے اندر ایک moral values ڈالنے ہیں، اور ان moral values کی وجہ سے وہ بن جائیں گے good students and obedient students. میں بذات خود اپنے بچے کے لیے کیا سوچوں گا؟
اگر اپنے بچے کے لیے جو سوچ رہا ہوں وہی سوچ میں قوم کے بچوں کے لیے سوچوں گا نا تو یہ قوم بہت زیادہ اوپر جا سکتا ہے، اس میں بڑا پوٹینشل ہے۔ کویسچن نمبر 5 کی طرف آتے ہیں۔ کویسچن نمبر 5 کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ pick out some of the transitional devices from the text school versus education, in what purpose do they serve؟ اچھا، اب ٹرانزیشنل ڈیوائسز کیا ہوتی ہے؟ ٹرانزیشنل ڈیوائسز یاد رکھیں، ٹرانزیشنل ڈیوائسز وہ الفاظ ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ وہ الفاظ ہوتے ہیں یا الفاظ کا وہ مجموعہ ہوتا ہے جو ایک بات کو آغاز کرنے کے لیے، ایک بات کو کنکلوڈ کرنے کے لیے، ایک بات کو پرپسفل بنانے کے لیے، ایک بات کو دوسری بات سے جوڑنے کے لیے، ان چیزوں کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں ٹرانزیشنل ڈیوائسز۔ اچھا، ٹرانزیشنل ڈیوائسز پلے اے ویری گڈ پرپز ان اے ٹیکسٹ، یہ بڑا ہی اچھا اور اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ان دس ٹیکسٹ ٹرانزیشنل ڈیوائس بائی دی ایج، اب دیکھیں ہم نے پہلے ہی سینٹنس میں بائی دی ایج آف 6، اب یہ ہم نے پڑھا تھا سیز اباؤٹ دی ایج بیفور 6، اب یہ جو ہے 6 ایئر سے پہلے کے ایج کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ بائی دی ایج یعنی مطلب جب 6 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر بچہ اسکول جانے لگتا ہے۔ ایٹ دس اسٹیج دا رائٹر ٹیلز اباؤٹ دی ایج آف 6 and connect the idea to the previous paragraphs and upcoming paragraph۔ اب یہ جو پچھلے پیراگرافس ہیں اور آنے والا جو پیراگراف ہے ان کے درمیان جو آئیڈیاز ڈسکس ہو چکے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں؟ کنیکٹ کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور ڈیوائس ہے in the later event، بعد میں جو آنے والا کام تھا، it makes relation with the previous activities of the child which he learns from television and parents۔ اب ایک ایونٹ کو دوسری ایونٹ کے ساتھ ہم ریلیٹ کر رہے ہیں، ان دا لیٹر ایونٹ، بعد میں جو ہونے والا واقعہ ہے۔ اچھا، ایک اور ورڈ ہے ڈیورنگ، رائٹ؟ تو یہ کیا کرتا ہے؟ کنیکٹس دا پریویس پیراگراف ٹو دا پریزنٹ ون، جو موجودہ پیراگراف ہے اس کا موازنہ یا اس کا کنیکشن دوسرے پیراگراف سے، پہلے والے پیراگراف سے بیان کرتا ہے۔ اچھا، ایک اور ڈیوائس ہے ایٹ دس پوائنٹ اٹ ریلیٹس دا پریویس آئیڈیا وچ از اسٹل کنٹینیوڈ، اس لمحے۔ تو یہ کیا کرتا ہے کہ ایک آئیڈیا اوپر ہے، ایک آئیڈیا آنے والا ہے، تو جو آنے والا آئیڈیا ہے اس کو کنٹینیو رکھتا ہے کہ یہ جو آئیڈیا ہے یہ کنیکٹڈ ہے اس کے ساتھ، یہ کنٹینیو ہے، وہی آئیڈیا کنٹینیوڈ آ رہا ہے۔ ویئر ایک ٹرانزیشنل ڈیوائس کے طور پر جب آپ یہ استعمال کرتے ہیں نا ویئر، تو it is a transitional device which relates these ideas with the first in the same sentence۔ اچھا، ایک ہی سینٹنس کے اندر دو آئیڈیاز ہے، دونوں آئیڈیاز کو ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرنے کے لیے یہی ٹرانزیشنل ڈیوائس استعمال ہوتا ہے، ویئر۔ آفٹر ورڈز ایک اور زبردست ٹرانزیشنل ڈیوائس ہے، shows the result of the previous activity with the upcoming life۔ afterwards ہم کہتے ہیں نا afterwards he became a doctor، he did his MBBS, then he sat down for his house job and then afterwards he became a good doctor، right؟ تو afterwards ایک پریویس ایکٹیویٹی جو آپ نے کی ہے اس کے ساتھ آنے والے زندگی کا جو تعلق ہے وہ بنا رہا ہوتا ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، دیز ور دا 5 امپورٹنٹ کویسچنز۔ یہ جو لاسٹ والا کویسچن ہے یہ اٹ از ناٹ امپورٹنٹ فرام ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو، رائٹ؟ بٹ the rest of the 4 questions are very important from examination point of view۔ آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے اور بار بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور جہاں پر کوئی مشکل ہو تو آپ لوگ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ آئی تھنک یہاں تک آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ گیا ہوگا، ریڈنگ کمپریہنشن آپ لوگوں کی ہو چکی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیسن میں پھر آپ لوگوں سے ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہیے، اللہ حافظ۔